اگلی صورت ہے صورت عابسہ۔ صورت عابسہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی چھوٹی آیات اور بڑی بات ہے۔ اس صورت کا آغاز ہے ایک خاص انداز سے، اور وہ انداز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کے مسلمان ہونے والے آپ پہ کیسے لوگ تھے؟ غریب غربا لوگ تھے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن مکتوم، جو کہ نابینا صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر کوئی بڑا آدمی، قریش کے بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں تو ان کی وجہ سے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، اور آپ کی اس مجلس میں تھوڑے سے جو دنیاوی حساب سے کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دنیاوی حساب سے کوئی بڑے سردار تھے، بڑے ان کا مرتبہ تھا، تو آپ کی مجلس میں آئے۔ اسی مجلس میں وہ بیچارہ نبینا کمزور صحابی بھی پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں پوچھنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اپنے چہرے پہ ایسا محسوس کرایا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا اس ٹائم پہ اس بندے کا آنا، کیونکہ یہ ذرا ان کی وجہ خواہش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں، اور وہ آ کے اس کو نبینا ہے وہ دیکھ تو نہیں رہا تھا، اس نے اپنی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اس کو اگنور کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند تھی کہ آپ اس صحابی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے تھوڑا سا بے رخی سی کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا کہ ایسا کوئی آئندہ نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کمزور مسلمان سے، کسی کافر بڑے کی وجہ سے بے رخی تھوڑی سی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بڑے وہ ہیں جو مسلمان ہیں، یہ دنیا دار، یہ کافر جتنے بھی بڑے ہو جائیں اتنے بڑے نہیں ہو سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقابلہ کر سکے۔ تو سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس و تولا، عبس کا معنی تھوڑا سا اپنے رویے کو ترش کرنا، و تولا اور منہ پھیرنا، کہ عبس و تولا تھوڑا سا چہرہ جو ہے یعنی ترش ہوا، یعنی ناپسندیدہ ہوا اور منہ کو پھیرا، اس بات سے کہ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس نبینا آ گیا۔ قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ ایک غائب ہو کے بات کی کہ ایک انسان نے ایسا کیا، کیا بہتر تھا کہ اس سے یوں ہوتا۔ تو فرمایا عبس و تولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا کہ شاید یہی زیادہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں اپنا تزکیہ کرے، او یذکر فتنفعہ الذکرى، کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور نصیحت اسی کو فائدہ دے۔ اما من استغنا، دوسری سائڈ پہ جو لوگ مستغنی ہو رہے ہیں، لاپرواہ ہو رہے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ ان کے لیے پوری توجہ کر رہے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکی، جبکہ ان کا تزکیہ ہو جانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ یعنی لازم نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن جو انسان آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ رب سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا، آپ اس سے بے رخی کر رہے ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہ ہو، انہا تذکرہ، پس بے شک یہ ساری کی ساری نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، پس جو چاہے اس سے نصیحت پکڑ لے، فی صحف مکرمہ، یہ معزز صحیفوں میں جو ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ کتاب، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند ہے، پاک ہیں، بے ایدی سفرہ، فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے، کرام بررہ، جو رب کے ہاں بے بڑے پاکیزہ اور بزرگ ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان برباد ہو، انسان کا برا ہو، کتنا ہی ناشکرہ ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اس کی پیدائش کس چیز سے کی ہے، من نطفۃ خلقہ فقدرہ، کہ ایک نطفے سے اسے پیدا کیا اور صحیح صحیح اندازہ لگایا، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اسے دکھایا اور پھر اسے موت دے کے قبر میں ڈالا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں ہے،
لما یقضی ما امرہ، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی جیسے بجاوری کرنی تھی ویسے نہیں کی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ اپنے جو ہے وہ صرف اسی طرف غور کر لے کہ اللہ نے جو اس کو کھانے کے لیے چیزیں دی ہیں وہ کیسی ہیں۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے ہی پانی کو جو ہے وہ برسایا، اور ہم نے ہی زمین کو پھاڑ کے اس سے اناج جو ہے وہ اگایا، انگور اگائے، اسی طرح جو ہے ترکاریاں اگائیں، زیتون اور کھجوریں اگائیں، اور بڑے گھنے باغات اگائے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور اسی طرح میوے اور چارہ جو ہے اگایا، مَتَاعًا لَكُمْ، جو تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، بس جس دن وہ کانوں کو بہرا کرنے والی جو قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے جو ہے وہ بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے بستے حشاش بشاش ہوں گے، اور کچھ چہروں پہ گرد و غبار یعنی چھایا ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی پڑی ہوگی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، وہی کافر اور فاجر ہوں گے۔ لہٰذا قیامت کی فکر کرو، دنیا کے اندر ان لوگوں کو توجہ دو جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے۔ اس سے اگلی صورت تکویر ہے، اور سورۃ تکویر پھر اسی قیامت کے بارے میں ہے، اور انداز پھر اس کا ان تمام سے الگ ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جس دن سورج کو جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا، کورت اسی سے ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اونٹنی، عشار ویسے 10 ماہ کی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو حاملہ ہو، یعنی وہ بھی جو ہے اپنا حمل چھوڑ دے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس دن جو ہے وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، تمام سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، انسان کی سانسیں، جانیں سب جو ہے وہ کٹھی کی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا اس کو بھی اٹھا کے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کون سا گناہ تھا جس کے بدلے اس کو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اسی طرح آسمان ایسے ہوگا جیسے کسی کی کھال اتار دی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جس دن جہنم کو جو ہے وہ بھڑکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو جو ہے آراستہ کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، ہر نفس جان لے گا، مَا أَحْضَرَتْ، اس نے کیا آگے حاضر کیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس قسم ہے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جانے والے کی۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے یہ ستارے ہوتے ہیں یعنی آگ کے پاپ پر چل جاتے ہیں، ان کی قسم۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے یعنی چمکنے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز محترم رسول کی بات ہے۔ ذی قوت، جو بہت بڑی طاقت والا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام اس بات کو لے کے آئے ہیں جو بڑی قوت والا ہے۔ عند ذی العرش المکین، عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ مطاع ثم امین، وہاں اسے کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امین ہے، اور تمہارا یہ صاحب کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے ان کو وہاں بلند افق پہ دیکھا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کی باتیں بتانے میں یعنی واقعات اور یہ چیزیں بتانے میں کوئی بخیل نہیں ہے۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان کی بات نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم، اب جو جس کی مرضی چاہے سیدھا ہو جائے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تمہاری چاہت بھی اس اللہ کی چاہت کے تابع ہے جو رب العالمین ہے۔ سورت تکویر کے بعد اگلی سورت انفطار ہے، اور انفطارہ اس کا معنی بھی پھٹنا ہے۔ وہی تکویر، وہی نازعات، وہی عبسہ، اور وہی قیامت کی خبر،
لیکن انداز الفاظ مکمل بدل جائیں گے۔ اور سورۃ انفطار میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت، جس دن آسمان پھٹے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے جھڑیں گے جس دن، واذا البحار فجرت، جس دن یہ سمندر جو ہے وہ پھٹیں گے، واذا القبور بعثرت، جس دن اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، علمت نفس، ہر جان جان لے گی کیا اس نے آگے کے لیے پیچھے کے لیے کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، صحیح بنایا، پوری طرح اچھی طرح تجھے جو ہے وہ برابر کیا، فی ای صورت ما شاء، جس شکل میں چاہا تجھے فٹ کیا، کلا بل تکذبون بالدین، تم یہ باتیں کر کے کیوں نہیں کر رہے ہو عمل، کیوں نہیں ایمان لے آؤ، بلکہ تم قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہمارے حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین ہیں یعنی لکھنے والے ہیں، اور کرامن ہیں معزز ہیں، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، اور فاجر لوگ ان الفجار لفی جہیم، جہیم جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس دن، قیامت کے دن اس میں، وما هم عنها بغائبین، اس سے کوئی غائب اور چھپ نہیں سکیں گے، وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا پتا وہ یوم الدین کیسا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر ذرا دیکھیے وہ آپ کو کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کسی چیز کی کوئی اختیار، کوئی ملکیت نہیں ہوگی، والامر یومئذ للہ، اور سارا کا سارا اختیار اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت مطففین، مکی صورت ہے، اور مطففین میں ایک چیز کا اضافہ ہے ان پچھلی صورتوں کے مفہوم میں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو مطلبی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو مطلب پرست نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ خود لے تو مجھے زیادہ دے دو، اور دینا پڑے تو کہو نہیں جی میں پورا نہیں دوں گا۔ جب لینا چاہے اپنا حق تو اپنے حق کے لیے لڑائی کرتا ہے، اور جب دوسرے کو دینا پڑتا ہے حق تو وہاں ڈنڈی مارتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے، ایسا نہ بنو، اور آخرت کو یاد رکھو۔ یہ دنیا کا تھوڑا بہتا چیزیں، کسی کا مال ہڑپ کر لوگے، کسی کا حق کھا لوگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بچت نہیں ملے گی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ کون ہے مطففین؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ تو لیتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب لوگوں کو جو ہے وہ ناپ تول کر دیتے ہیں، وزن کرتے ہیں تو یخسرون، کمی کر رہے ہوتے ہیں، خود لینے میں پورا اور دینے میں آگے والے کو خسارہ۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں پتہ نہیں کہ انہیں مبعوث اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کلا، یہ ہرگز نہیں مان رہے ہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو ہے وہ برے لوگوں کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین میں ہوگا۔ اور آپ کو کیا پتا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہوگی اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، نہیں جھٹلاتے اس کو مگر ہر وہ انسان جو زیادتی کرنے والا گنہگار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے اساطیر ہیں، یعنی قصے کہانیاں ہیں۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکی ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا ہرگز ایسا نہیں، یہ اس دن اپنے رب سے جو ہے وہ دور ایک خاص اوٹ میں اور پردے میں ہوں گے، اور پھر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، خبردار بے شک جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا پتا کہ علیون کیا ہے؟
وہ بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، اس کے بھی فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس کو مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک یہ ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک، بڑے بڑے تختوں پہ ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آپ ان کے چہروں سے ان کی رونق، ان کی تازگی دیکھ رہے ہوں گے۔ یسقون من رحیق مختوم، رحیق مختوم سے انہیں پلایا جا رہا ہوگا، مہر لگی، سیل بند ایسی چیزیں، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ یہاں پہ مجھے سٹور میں سے میں نے وہ والی ڈرنک اٹھانی ہے جس کا آگے سے وہ اوپر والا کھلا نہ ہو۔ اگر آپ کوئی بھی ڈرنک لینے جائیں، پانی لینے جائیں اور اس کا ڈھکنا کھلا ہوا ہو تو لیں گے آپ؟ نہیں لے گا۔ فرمایا وہاں پہ جو ملے گی چیزیں وہ بھی ایسے انہی لوگوں کے لیے سیل بند ہوں گی، مہر لگی ہوئی، گویا کہ اچھا وہ مہر اور سیل بند کس چیز کی ہوگی؟ ختامہ مسک، کستوری سے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، او لوگوں یہ والی چیزیں ہیں جس میں ایک دوسرے سے تنافس یعنی سبقت لینی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور وہ جو چیز پینے کے لیے دی جائے گی اس میں ملاوٹ کی جائے گی تسنیم سے۔ تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بہت بڑے مقرب بندے پی رہے ہوں گے۔ یعنی عام لوگوں کو جو شراب رحیق مختوم دی جا رہی ہوگی اس کے اندر کچھ آمیزش کی جا رہی ہوگی ایک تسنیم چشمے سے، اور تسنیم چشمہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو اللہ کے مقرب لوگوں کے پاس ہوگا۔ ان الذین اجرموا، یہ جو مجرم ہے نا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھیں جو ہے وہ ملا کے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے نا تو جاتے تھے بڑے جو ہے وہ یعنی مذاق کرنے والے، یعنی باتیں لگانے والے بن کے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور ان کو دیکھ کے کہتے تھے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ تو بڑے گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور ان پر کوئی ایسے پاسماں فرشتے نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا آج وہ جو قیامت کا دن آئے گا اس دن ایمان والے جو ہیں کافروں سے ہنس رہے ہوں گے۔ کافر ہنسا کرتے تھے نا، تو اس دن ایمان والے ان سے ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اپنے تختوں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یعملون، نہیں اب ان کافروں کو اور کچھ نہیں بدلہ دیا گا مگر وہی جو یہ عمل کرتے رہے۔ آگے جو ہے وہ صورت انشقاق ہے، اور صورت انشقاق میں پھر اسی قیامت کا بیان ہے، لیکن الفاظ انداز پورا کا پورا مختلف ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کی بات پوری غور سے سنے گا اور یہی اس پہ حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس دن زمین کو لمبا کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین اپنے اندر جو کچھ ہے سب انسانوں کو باہر نکال کے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ بھی رب کے حکم کے تابع ہوگی اور یہی اس پہ حق ہے۔ یا ایھا الانسان، او انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو اپنے رب کی طرف محنت کرنے والا ہے اور اسی سے ملنے والا ہے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب جو ہے وہ بڑا آسانی والا ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے اہل کی طرف بڑا خوش ہو کے لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیچھے سے اس کو دیا جائے گا، وہ اس دن بلائے گا موت کو اور ڈالا جائے گا جہنم میں۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، پیچھے دنیا میں اپنے گھرانے میں بڑا خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ کہیں کوئی لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ بھلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک رب اس کا اسے دیکھنے والا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، پس مجھے اس شفق کی قسم، شفق، واللیل وما وسق، اور رات کی جب جو ہے وہ اپنے اندر چیزوں کو جمع کر لے، سمیٹ لے،
والقمر اذا اتسق، اور جب چاند جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبقے سے، ایک حالت سے دوسری حالت میں جاؤ گے، یعنی موت سے زندگی سے موت اور موت کے بعد اٹھایا جانا۔ فما لہم لا یؤمنون، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی اشارہ کر دوں، اگرچہ اتنی بات کوئی اشارے سے سمجھنے والی ہے، کہ لوگ کچھ یہ کہتے ہیں، بڑی دلیل نہیں ہے لیکن ایک سمجھنے والوں کے لیے ایک عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو، رات تک پورا کرو، کہ رات کیا ہوتی ہے؟ اب سورج کے غروب ہونے سے رات تھوڑی شروع ہو جاتی ہے، رات تو دیر سے ہوتی ہے۔ تو حیرانگی کی بات ہے کہ کیا پھر 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد وہ اندھیرا ہو بھی جاتا ہے، رات ہو بھی جاتی ہے؟ تو یہ ٹائم کون فکس کرے گا کہ رات جو ہے سورج غروب ہونے کے بعد 10 منٹ بعد ہوتی ہے، 20 منٹ بعد ہوتی ہے یا 30 منٹ بعد ہوتی ہے؟ یہ ایک فگر کہاں سے لے کے آئیں گے کہ 8 منٹ بعد جو ہے وہ رات ہوتی ہے؟ اور پھر کہا جاتا ہے جی غروب ہونے کے بعد رات نہیں آتی ہے، غروب ہونے کے بعد شفق آتا ہے، اور وہ شفق جو ہے وہ جو لالگی ہوتی ہے اس کے بعد رات شروع ہوتی ہے۔ تو بھائی لالگی تو ایک دفعہ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہو۔ گوادر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں سن سیٹ یعنی سورج کو آپ قریب سے دیکھتے ہیں کہ پانی میں سمندر میں جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بڑے ایک پہاڑی سی بنی ہوئی ہے، گوادر میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سورج جو ڈوب رہا ہے تو ایسے لگے گا جیسے پانی میں یوں جاتا جاتا۔ تو میرے پاس ابھی بھی وہ ویڈیو یہاں پہ محفوظ ہے کہ میں نے جا کے وہاں پہ کیمرہ لگا دیا موبائل کا، اور سورج کو غروب ہونے کے بعد جب اس کی گولائی پوری اندر ڈبہ اس کا غائب ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے اصل تعین کرنا تھا کہ مغرب کا اور عشاء کا وقت کتنا ہوتا ہے۔ تو مغرب کا وقت رہتا ہے جب شفق غائب ہوتی ہے، شفق جو سورج کے غروب ہونے کے بعد لالگی سی ہوتی ہے اس کو شفق بولا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک سفیدی سی بھی آتی ہے اس کو بھی شفق بولا جاتا ہے۔ وہ کتنے دیر لگتی ہے؟ تو میں نے پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا ٹائم ساتھ چلتا رہا تو تقریباً 45 منٹ لگے وہ پوری کی پوری اس سفیدی کو غائب ہونے کے لیے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور آتا 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 بالکل سورج جہاں پہ ہوا تھا ایسے لگا، جب اس ویڈیو کو میں ذرا سپیڈ سے دے کے چلاتا ہوں تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے روشنی سمٹتی 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 یوں ہی اور کھینچ کے یوں نیچے ہوگی۔ یعنی اس ویڈیو کو اگر میں بہت سپیڈ سے کر دوں کہ 45 منٹ کی ویڈیو کو میں 10 منٹ کی طرف کھینچ کے کر دوں تو بالکل یوں لگتا ہے روشنی یوں کھینچی کھینچی یوں آ رہی، یوں کھینچ کے نیچے ہوگی۔ اب وہ والا ٹائم 45 منٹ کا ٹائم ہے، تو آپ تو پھر رات تو 45 منٹ بعد آئے گی۔ بہرحال اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ عشاء کی نماز شفق غائب ہونے پہ شروع ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، تو کم از کم مغرب کی اذان سے لے کے عشاء کے درمیان کم از کم 45 منٹ ہونے چاہیے۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے، چاہے پھر آپ گھنٹے بعد پڑھیں، 2 گھنٹے بعد پڑھیں، 1.5 گھنٹے بعد پڑھیں، لیکن اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ لیکن اب اس کے علاوہ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس رات کو آپ کہتے ہو تو پھر 45 منٹ بعد روزہ افطار کرو، پھر 10 منٹ بعد کہاں سے نکل آیا، یہ 8 منٹ کہاں سے نکل آئے؟ اچھا، اس کا دوسرا یہ ہے کہ شفق سورج کے غروب ہونے کے بعد نہیں، شفق سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو آسمان پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے وہ زردی سی آتی ہے، پھر ریڈنس سی آ جاتی ہے، اور پھر تو وہ جو ہے اس کو بھی شفق بولا جاتا ہے۔ اب اس کی دلیلوں میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، مجھے شفق کی قسم، اور پھر رات کی قسم، اور پھر چاند کے پورے ہونے کی قسم۔ تو شفق، رات اور چاند، یعنی اگرچہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اہل لغت کا بھی سہارا لیا جائے تو شفق آپ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے، وہ شفق لالگی یا سفیدی سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے کہ افطاری سورج کے غروب ہونے پہ ہوگی،
تو قرآن مجید نے اس کو لیل بولا ہے، اور ہم کہیں کہ نبی کی حدیث نعوذ باللہ جہاں جاتی ہے جائے، ہمیں تو قرآن مجید نے کہا ہے رات کو افطاری کرو۔ اور بھائی جس قرآن نے رات کو کہا ہے اس رات کا نبی نے بتا دیا ہے سورج کا غروب ہونا، بات ختم۔ جیسے ہی سورج جو ہے اس کی ٹکیا پوری کی پوری غائب ہو جاتی ہے، جب چاہے روشنی کھڑی ہوئی ہے نہیں کھڑی ہوئی ہے، روشن ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کی گول ٹکیا غائب ہوگی آپ سے، تو اب آپ کی دنیا میں سورج غروب ہو چکا ہے۔ روشنی وہ جو کھڑی ہوئی ہے وہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ رات آئے یا نہ آئے، جب نبی نے بتا دیا کہ غروب ہو گیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ کیا قرآن مجید کے اقیم الصلاۃ پہ صرف اور صرف قائم کھڑے ہو کے نماز قائم ہو جائے گی؟ اس کی تو نبی نے وضاحت کی ہوئی ہے نا۔ اس لیے قرآن مجید نے اگر لیل کا لفظ بولا ہے کہ روزے کو رات تک پورا کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رات کے جو ہے وہ کم از کم افطاری کے 20 منٹ بعد 10 منٹ بعد تک جی انتظار کرو۔ یعنی انسان جب پہلے سے کوئی چیز سوچ لیتا ہے نا تو دلیلیں کہیں نہ کسی من گھڑت بنا لیتا ہے۔ بہرحال ایک ضمناً بات تھی، اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا شفق کی قسم، اور رات کی جب وہ چھا جائے اور چاند جب پھیل جائے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک طبق سے ایک یعنی حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو سجدے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، بلکہ یہ کافر جھٹلا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، اللہ خوب جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا، بے شمار اجر ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام جو صورتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں انہیں صحیح معنی میں سمجھنے کی، اور اللہ تعالی صحیح معنی میں ایمان لانے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔